السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ادعوا الله مخلصين له الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ محترم سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین واحکم الحاکمین کا بے حد احسان و کرم ہے جس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی نعمتوں سے بہرور ہونے والا بنایا۔ آج آپ کے سامنے میں چند ضروری باتیں دعا کی قبولیت اور ناقبولیت کے عنوان سے بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سن کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندر جگہ ہیں، آ جائیں، اندر آ جائیں، یعنی اندر آ جائیں، ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، سستی ہوتی ہے، سامنے آ جائیں، جگہ خالی ہے۔ 3-4 روز سے میں آپ کے سامنے دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آج یہ آخری درس ہے دعا کے عنوان سے، اور اب تک دعاؤں کے آداب کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے آج سوچا کہ دعا کے قبول اور ناقبول ہونے کی شرائط کے تعلق سے بات ہو جائے
چونکہ دعا عبادت ہے اور دعا بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو، آدمی اس میں لگا رہے اور پھر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں، وہ مسائل کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ چونکہ ہم دعاؤں کے نہ قبول ہونے سے بڑی بڑی پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں دے رہا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی حکیم، کوئی بھی طبیب اگر دوا دیتا ہے تو اس میں پرہیز بتاتا ہے۔ کوئی بھی کتنا بڑا بھی حکیم ہو، اگر اس پرہیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے ہم دوا استعمال کریں گے تو دوا کام کرے گی۔ اگر پرہیز کو ہم نے چھوڑ دیا، دوا بھی کھا رہے ہیں اور ڈاکٹر نے جو منع کیا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، وہ دوا کام نہیں کرے گی۔ اور ڈاکٹر دوے سے زیادہ پرہیز بتاتا ہے، اس لیے کہ اس پرہیز میں ہی دوا کی سالمیت اور صالحیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنے بھی اعمال بتائے ہیں اس کے ساتھ پرہیز بھی بتایا ہے، وہ پرہیز بھی آج بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ آپ سنے ہیں اس سے پہلے، لیکن پھر مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ پرہیز کے بارے میں ہمیشہ بتاتے رہنا چاہیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ایمان کی تجدید ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جب پوری دنیا سو جاتی ہے تو میرا بندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اپنے پہلو کو اٹھاتا ہے۔ مضاجع یہ کروٹ کی نیند بڑی اچھی ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے پہلو کا نام لیا ہے، پیٹھ کا نہیں لیا ہے۔ جب پوری دنیا سو جاتی ہے میرا بندہ اٹھتا ہے، بڑی گہری نیند میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بیدار ہوتا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں رہتا۔ آگے اللہ نے صفت بیان کی ہے، یدعون ربہم، اور اپنے رب سے دعا کرنا شروع کرتا ہے، اپنے اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے۔ یہ سالمیت اور خالصیت کو اللہ نے بیان کیا۔ کوئی نہیں ہے، بیوی بچے بھی سو رہے ہیں، پوری دنیا نیند کے آغوش میں ہے، اس کے باوجود یہ بستر سے چپکے سے اٹھتا ہے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ نے دو باتیں بیان کی، ایک تو اللہ کے ڈر سے اٹھتا ہے، اللہ کے خوف سے اٹھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ و زاری کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو اٹھ کے کبھی دیکھ، رات کی نماز پڑھنے میں جو لطف ہے، اور کوئی خاص چیز اللہ سے اگر طلب کرنی ہو، کوئی خاص چیز، آپ تھک گئے ہیں، اس درد کا درما نہیں مل رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں مل رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رب تجھے پکار رہا ہے۔ رات کے تیسرے حصے میں اللہ رب العالمین پکارتا ہے کہ آؤ اپنی پریشانی میرے سامنے بیان کرو، میں اسے حل کر دیتا ہوں۔ اور رات میں، رات کا مسئلہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ رات کے اندر تمام طرح کا سکون ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی ڈسٹربنس نہیں رہتا۔ اس ماحول میں یہ جب اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، کیا اخلاص رہتا ہوگا اس وقت، نہ کوئی دائیں بائیں، نہ آگے پیچھے۔ یہ ہے اس کا رب ہے اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں راتوں کی نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے خوف سے اٹھتا ہے، وَطَمَعًا، اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی چاہت میں، اس کی لالچ میں، طمع بولے تو لالچ، خوف اور لالچ دو چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک تو اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بات قبول کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ دو مسئلے ثابت ہوئے، لالچ، اللہ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کی لالچ، چاہے وہ دنیا میں ہو یا اخروی ہو، جنت کی نعمتیں ہوں یا دنیا کی نعمتیں ہوں، دونوں نعمتوں کی لالچ میں اٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ پر بھی یقین ہے اور تیری رحمتوں پر بھی یقین ہے، تجھ پر بھی یقین ہے اور تیری رحمتوں پر بھی یقین ہے، اسی وجہ سے میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میری التجا کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما، میری مسائل کو حل فرما۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دعا کے قبولیت کے دو شرائط یہاں معلوم ہوئی۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو پکارنے سے پہلے اس کے دین کو خالص کرو، مخلصین لہ الدین۔ اگر دین کو خالص نہیں کیا، جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جیسے لے کر کے آئے، اگر اسی طرح سے اس دین پہ عمل کرتے ہوئے دعا نہیں کیا تو تم رات بھر مصلی پہ بیٹھے رہو، دن بھر مصلی پہ بیٹھے رہو، اگر تمہارے اندر شرک کی آمیزش ہے، شرک، یہاں مخلصین سے مراد یہی ہے، دین کو خالص رکھو اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی طرح کی کوئی آمیزش، شرک و بدعت کی آمیزش، یہ عبادات کا مسئلہ بتا رہا ہوں، آگے اور باتیں آئیں گی۔ شریعت کے اندر اللہ رب العالمین اسے نظر رحمت سے نہ دیکھتا ہے، نہ اسے کچھ عطا کرتا ہے جو اس کے خالص دین میں کوئی آمیزش کر دے، کسی چیز کی ملاوٹ کر دے۔ اللہ کے سامنے دو رنگی نہیں چلتی ہے۔ یہ کسے کہا اللہ رب العالمین نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو سنے گا۔ اگر دین خالص نہیں ہے تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ کسی طرح سے پکاریں، کتنے بھی اس میں اس کے اسماء حسنہ لگائیں، لیکن اللہ رب العالمین اس آدمی کی طرف دیکھتا نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرا مسئلہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے ہمیں کچھ مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، پچھلی تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ پچھلی تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم استغفروا ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اے میری قوم، سب سے پہلے تم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ دوسری شرط، پہلی شرط ہے کہ اللہ کے دین کو خالص کرو، اس کے بعد اللہ کو پکارو۔ آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، میں آج چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غور کر لیں اس پہ کہ یہ اس میں سے کون سی بیماری ہمارے اندر ہے، اور اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے جسم کی صفائی، دل کی صفائی، نفس کی صفائی، ذہن کی صفائی، قلوب و اذہان تمام گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا
استغفروا انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرت نوح نے خود کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ جب میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ جب تم اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لو گے، تم اللہ کے حضور میں توبہ کر لو گے، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحمت بارہ کا نزول فرمائے گا۔ یہی بات حضرت ہود نے کہی، یہی بات حضرت نوح نے کہی، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے پرانے رنگوں کو کھرچ کے پھینک دیتا ہے۔ اے اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میری تمام گناہوں کو معاف کر دے، آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، کوئی گناہ نہیں کروں گا، تیری ناراضگی کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں کروں گا۔ توبہ اور استغفار یہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے سب سے اہم شرط ہے۔ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، جب بھی ہم ہاتھ بلند کریں اللہ کے سامنے، ذرا اپنے گناہوں کے لسٹ پہ بھی نظر دوڑا لیں، اپنے گناہوں کی لسٹ پہ بھی نظر دوڑا لیں کہ کیا ہم نے اللہ سے مانگنے سے پہلے کیا کچھ صفائی کری، کچھ پاک صاف کیا، یا ایسے ہی گندے آ کے بیٹھ گئے۔ اب تو کہیں گے کہ مسجد میں گندا آگے کون بیٹھتا ہے، سب کے کپڑے صاف رہتے ہیں، عطر لگا رہتا ہے، خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو یہاں کپڑے کی صفائی مراد نہیں ہے، کپڑے تو سیاسی لیڈروں کے بھی بہت صاف رہتے ہیں، دن میں کئی کئی جوڑے چینج ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو، لباس کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تیرے دل کی صفائی تو نے کی یا نہیں، دل صاف ہوا کہ نہیں، کہ دل میں ساری گندگیاں ویسے ہی لے کے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا مقصد حل ہوا؟ اللہ کے سامنے بھی آ کے بیٹھے، اللہ کے دربار میں بیٹھے، اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بھی بنا لیا، اور دل کی ساری گندگی دل میں ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، کینہ کپٹ رکھے ہوئے ہیں، حسد بغض رکھے ہوئے ہیں، گناہوں کے بارے میں تیاریاں چل رہی ہیں، مسجد سے اٹھ کر کے باہر جا کر کے پھر گناہ کے کام کے بارے میں سوچ فکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ لوگ مسجد سے اٹھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن مسجد میں آنے سے پہلے بھی سوچیں کہ ہم کہاں سے آئے، اور پھر اللہ کے دربار سے اٹھ کر کے ہم کہاں جانے والے ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس دعا کے بعد وہ کام کرنا ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں، جس سے ہم ملنے والے ہیں، جس سے ہم معاملہ کرنے والے ہیں، ابھی ہم نے اللہ سے گریہوزاری کی، ایسے لوگوں کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کہیں آپ، ایسے لوگوں کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، حرم شریف کے پاس جا کر کے دعائیں، اور دعا جب قبول نہیں ہو تو زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی ہے۔ جب دعا قبول نہ ہو تو اس میں زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی کہ یہاں قبول نہیں ہوئی تو وہاں قبول ہو جائے، وہاں قبول نہیں ہوئی تو وہاں قبول ہو جائے۔ اگر دعا کے قبولیت کی شرائط سے نکل گئے تو وہ دعا کہیں قبول نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنے رب سے گناہوں کے لیے توبہ کر لو گے، مغفرت مانگ لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا، بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے لڑکوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ بنین کہا ہے، بنات نہیں۔ کیا کہا؟ بنین کا مطلب لڑکے، لڑکیاں نہیں۔ لڑکیوں کے لیے بنات کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تم توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، یہ بھی سب سے بڑی دعا ہے۔ کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ توبے میں اللہ سے انسان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لیا، مجھے معاف فرما دے مولا، میں آج کے بعد پھر تیری ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہے دل کی صفائی، اسے کہتے ہیں دل کی صفائی۔ اور جب دل صاف ہو جائے تو کپڑے صاف ہو جائیں، نور لنا نور ہے۔ آدمی جب اوپر سے اچھا لباس پہنے تو اس کا دل بھی صاف رہے۔ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ دعا کے ناقبول ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا، ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تلاوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی، اور کہا کہ دعا کی قبولیت میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ تیرے اندر عاجزی انکساری پیدا آئے۔ کیا ہو؟ عاجزی انکساری۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کبھی کبھی اللہ کو گڑ گڑا کر کے بھی پکارو، کبھی خفیہ طریقے سے بھی پکارو۔ ایسے پکارو کہ تمہاری آواز صرف اللہ سن رہا ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ یہ نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کر رہا ہے، اور جب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو لوگ تو کچھ دینے والے ہیں نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو چپ کے بھی پکارو، اللہ کو تضرع کے ساتھ بھی پکارو، اپنے آپ کو ذلیل بنا کر کے، اپنے آپ کو عاجز بنا کر کے۔ جب اللہ کے سامنے کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں گناہوں کے جذبات بھڑک رہے ہوں اس کے اندر عاجزی نہیں آتی۔ جس کے اندر گناہوں کے جذبات بھڑک رہے ہوں، جو آدمی گناہ کرنے پہ آمادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جھکنے والا دل نہیں بناتا ہے، وہ قاسي القلب ہوتا ہے۔ قساوت قلبی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے، وہ آدمی دل کی سختی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اسے توبہ کی توفیق عطا نہیں فرماتا، اسے استغفار کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے لیکن ہاتھ اٹھا نہیں پاتا، ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے لیکن ہاتھ اٹھا نہیں پاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کہ اس کے اندر تضرع نہیں ہوتا، اس کے اندر تضرع نہیں ہوتا۔ ادعو، یہ امر ہے، حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے تو تمہارے اندر تضرع آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ تضرع آنا چاہیے، گڑ گڑانے کی ادا، رونے کی ادا، بلبلانے کی ادا، ہونٹ کانپنے کی ادا، آنکھوں سے آنسو گرنے کی ادا، دل کانپنے کی ادا، اسے تضرع کہتے ہیں، تضرع کہتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے دل ڈر جائے، جسم نہیں، جب اللہ سے دل ڈر جائے تو اس دل کے تار جسم کے تمام حصوں میں پھیلے ہوئے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی، یہ اس شہادہ کی انگلی کو اپنے دل پہ رکھ کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے۔ آپ کا جو آخری خطبہ تھا میدان عرفات میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی کو اپنے دل پہ رکھ کر کے صحابہ کرام کو کہا تھا
صحابہ کرام سے بھی زیادہ کوئی ڈرنے والا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ بتائیں آپ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی نصیحت کر رہے ہیں۔ اے جو صحابہ کرام اللہ کے ڈر سے گدگد کانپا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی یہ شہادت کی انگلی اپنے دل پہ رکھ کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس التقوی ہاہنا۔ اللہ کا ڈر یہاں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، اور جب دل اللہ سے ڈر جائے تو تمام اعضاء میں اس کے صفت پھیل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل تو ڈرے، ہاتھ بدمعاشی کر رہا ہے، پیر بدمعاشی کر رہا ہے، آنکھیں بدمعاشی کر رہی ہیں، زبان شرارت کر رہی ہے، اس کا مطلب ان کے جو تار جہاں سے جڑے ہیں وہیں پہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ٹنکی میں جب پانی صاف ہوگا تو نل میں صاف آئے گا۔ ٹنکی میں جب پانی صاف رہے گا تبھی نل میں آئے گا نا صاف۔ جب ٹنکی میں پانی صاف نہیں تو باتھ روم کے نل میں صاف آئے گا؟ کنیکشن کہاں سے ہے اس کا؟ نل کا کنیکشن ٹینک سے ہے، یہ ہاتھ کا کنیکشن، اس کے رگوں کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دل درست ہے تو سب درست ہے۔ دل جب صحیح ہو جائے تو تمام اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے تار جسم کے تمام حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جب جسم کے دوسرے حصے شرارت کر رہے ہیں تو گویا کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو مومن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کا مومن بننا، دل کا متقی بننا بہت ضروری ہے۔ اور جب دل میں تضرع پیدا ہو جائے، جب دل میں یعنی اللہ کا خوف بھر جائے، تب بندہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے کاٹ کر کے ایک طرف کر لیتا ہے۔ دیکھیے یہ رمضان کے تعلق سے جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر اس کے بعد 184 نمبر کی آیت ایاما معدودات فمن کان منکم مریض، اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک آیت شروع ہوتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس کی حکمت آج بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ رمضان کی فرضیت اور رمضان کے احکام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي والی آیت بیان کی ہے۔ رمضان کے مناسبت سے رمضان کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بیان کیا ہے۔ اس میں دو فائدے اللہ نے بتائے۔ ایک تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ میرا بندہ مجھے پکارے، اس لیے کہ رمضان ماہ مبارک ہے اور رمضان میں عبادتوں کے مواقع اللہ کے بندوں کے پاس بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ رمضان میں انسان اللہ کے قریب جتنا آتا ہے، مسجدوں میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مصلحت کو بیان کیا۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی آپ سے جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں تو کہہ دیا کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میں اسے دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا دو شرائط بیان کیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
بندے کی بات اللہ تعالیٰ اس وقت سنے گا جب بندہ اللہ رب العالمین کی بات سنے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں. دیکھ رہے ہیں آپ اس آیت کے اندر مصلحت. پہلے تو اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندے سے بہت قریب ہوں، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تیرا رب تجھ سے اتنا قریب ہے تو تو اس رب کی بات مان. وہ اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں. دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہاں کہا کہ میرے بندے سے میں بہت قریب ہوں، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بات مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں، تب میں اس کی پکار کو سننے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آئی اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین کو اپنی بات سنانے سے پہلے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اس پہ ایمان کامل ضروری ہے، اس کے دین میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو اللہ تعالی ہماری پکار کو نہیں سنے گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسی لیے کہا کہ جب وہ میری بات مانیں گے تب میں ان کی پکار سنوں گا. پہلی چیز یعنی اللہ رب العالمین کی بغاوت میں، سرکشی میں اگر کوئی آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو نہیں سنتا ہے. بول دیجئے ایک بار، نہیں سنتا ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس کو جوڑا اذا دعان سے، وجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اور پھر اسے جوڑا وَلْيُؤْمِنُوا بِي سے. قرآن کی ترکیب اٹھا کے پڑھ لیجیے آپ کہ جب تک اللہ پہ ایمان مکمل نہ ہو، ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ صرف اللہ پہ ایمان. بولیں اللہ پہ ایمان کے ساتھ اللہ نے کس کس ایمان کو جوڑا ہے؟ کس کے ایمان کو؟ بولیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وفی روایت وحلوہ ومرہ. یہ روایت مسلم کی ہے. اللہ کی طرف سے کڑواہٹ پہ بھی ایمان، مٹھاس پہ بھی ایمان. اللہ پہ ایمان کا مطلب اللہ کے فرشتوں پہ یہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي سے دعان کو جوڑا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو پکارنے سے پہلے پکارنے والے کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو اس کی پکار کو اللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. ڈسٹ بین، کیا بولتے ہیں؟ ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے. اللہ کو ایمان بہت ضروری چاہیے کہ میرا بندہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اللہ پہ ایمان مراد ہے وہاں پہ یوم آخرت پہ ایمان مراد ہے، فرشتوں پہ ایمان مراد ہے، نبیوں پہ ایمان مراد ہے، تقدیر کے اچھائی برائی پہ ایمان مراد ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ جب تک تمہارا ایمان مرنے کے بعد والی زندگی پہ نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان 4 باتوں پہ نہ ہو جائے، اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور اسے اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. فرشتے اس سے سوال کریں گے، اسے فرشتوں کے سوالات کے جواب دینے ہوں گے. کیا ہمارا ایمان اس پہ مضبوط ہے؟
انشاءاللہ کہیں ہمارا ایمان اس پہ مضبوط ہے. مسلمانوں کے عمل سے تو لگتا نہیں ہے بھائی. ہاں بھیا، مسلمانوں کے تو عمل سے لگتا نہیں کہ قبر میں اٹھ کے بیٹھنے والا ہے. یہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ کو اتنے بڑے ایگزامنرز کا یعنی کوشچن کا آنسر دینے والا یہ مسلمان نہیں لگ رہا. ایگزام دینے والے بچے کی حرکات الگ رہتے. ایگزام میں کامیابی سے ہمکران ہونے والا بچہ سال بھر پڑھتا ہے، اور جو فیل ہونے والا ہوتا ہے جسے خالی ماں باپ کے ڈر سے میں ذرا پاس ہوگا تو بس رے بھائی، پاس ہوا تو بس، وہ بچہ سال بھر کھیلتا ہے، اسے امتحان کی فکر نہیں رہتی. اور اگر فیل ہو گیا تو پھر کسی گیریج میں چلا جائے گا، کہیں اور چلا جائے، زندگی برباد. سن رہے ہیں نا پنچر والے کون ہی کرو، نیوز میں آتا ہے نا پنچر والے کسے بولتی ہے. یہی حال ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی پنچر، اخروی اعتبار سے بھی پنچر. تو اللہ نے وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور جب تک مجھ پہ تیرا ایمان مضبوط نہیں ہوگا میں تیری دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہوں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، آمین یا رب العالمین. اسی طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دعا کو قبول کرانا چاہتے ہو تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. اگر تمہیں اللہ رب العالمین سے دعا قبول کرانی ہے، اگر تمہارے لباس بھی پاک ہیں، دل بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، سب کچھ پاک ہے، اس کے بعد بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تو تم دعا اللہ سے ایسے کرو کہ تمہاری دعا پہ پہلے تمہیں یقین ہو کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ میرا اللہ سن رہا ہے اور اللہ میرا اسے قبول کرے گا. جب تک یہ یقین نہیں ہو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے. غافل دل کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اللہ ہمیں یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ. ٹھیک سے بیٹھیں، ٹیک چھوڑ دیں، سستی ہوتی ہے، ٹیک چھوڑ دیں. نہیں، سب سے بڑا مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں دعا کے تعلق سے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ایسے احکام پہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل قلم چلایا. ایسی باتیں جب ہم سنیں اللہ سے ہم دعا کریں کہ مولا ہمارے اعمال کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے دائرے کے مطابق لے آ. مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اور آج میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں رمضان کے مہینے میں مسجد محمدیہ میں بیٹھا ہوں، ظہر کے بعد پورے ہوش میں ہوں آپ کے سامنے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج مسلم قوم جو اللہ کے دربار سے بھگا دی گئی ہے، اللہ ان کے پکار کو نہیں سن رہا ہے. وہ حدیث ابھی میں پڑھوں گا، یہ بات سن لیجئے پہلے. اس کا کھانا پینا حرام کا ہو گیا ہے. پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں میں. کوئی ایسا ہوگا اللہ کا نیک، ہیں ایسے اللہ کے نیک؟ نہیں بول رہا ہوں، لیکن چاول میں کنکر کی طرح
اللہ ہماری تجارتوں کو سدھار دے، ہمارے معاملات کو سدھار دے۔ میں پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، اگر مسلمانوں کے معاملات حرام سے حلال کی طرف آ جائیں تو ہماری دعائیں دھڑا دھڑ قبول ہونے لگیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت کو وہی حکم دیتا ہے جو انبیاء کو دیتا ہے۔ جس بات کا مکلف کسی نبی کے امتی کو کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا مکلف اس امت کے نبی کو کرتا ہے، اس کے بعد امت کو کرتا ہے، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا، رسول جب آ جائے تو تمام انبیاء شامل ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو، کہیے کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے رسول نہیں کہا، رسولو، اے میرے رسولو کہا، اے محمد نہیں کہا۔ جان رہے ہیں کسے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ جان رہے ہیں کسے خطاب کر رہا ہے؟ ہم آپ کو خطاب کر رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے۔ یہ خطاب کسے ہے؟ بولیے کسے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے؟ مذاق ہے، یہ مذاق ہے کہ دل لگی ہے کہ کوئی لطیفہ ہے؟ استغفر اللہ۔ جس نبی کے گھر میں 3 دن کبھی لگاتار چولہا نہیں جلا، اسے خطاب کر رہا ہے۔ جو نبی کبھی کسی غلط چیز کو، ناپاک چیز کو چھونا تو درکنار، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہا، اس نبی کو خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ۔ ہم سے اگر کوئی پوچھ دے کہ آپ کی بزنس کیسی ہے، تو ہمارے عزت میں، ہمارے جلال میں آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ منجے پوچھ رہے انہوں، میں کہاں سے کماتا ہوں، کہاں سے کھاتا ہوں؟ کیا ان کو ڈاؤٹ ہے میرے اوپر؟ کیا اللہ کے نبی پہ اللہ کو ڈاؤٹ تھا؟ کیا اللہ کے نبی وہ سے قریب جانے والے تھے؟ بولیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی کہا اللہ نے کہ اگر آپ شرک کریں گے، اگر آپ شرک کریں گے، اللہ کے نبی شرک کرنے والے تھے؟ پورے بابا آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو اللہ نے لیا کہ اگر آپ بھی حرام کھائیں گے تو آپ کے بھی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھائیں، اس کے بعد اعمال صالحات کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ حلال روزی کی تلاش میں رہیں گے، سوکھی روٹی کھاؤ، پھلی کی چٹنی کھاؤ۔ حلال کی سوکھی روٹی بہتر ہے حرام کی بریانی سے، حلال کی سوکھی روٹی بہتر ہے حرام کی بریانی سے، اس لیے کہ ہماری اولاد ناخلف ہو جائے گی۔ حرام سے صرف آخرت کا معاملہ نہیں بگڑتا ہے، دنیا کا معاملہ بھی بگڑتا ہے۔ بیوی جو ہے وہ ناخلف ہوگی، خلاف ورزی کرے گی، اولاد بگڑ جائے گی، پورا معاملہ بگڑ جائے گا۔
آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ہوشیار رہیے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ہوشیار رہیں، یہ سب اسی کا کرشمہ ہے۔ کہاں سے لا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، کدھر سے لا رہے ہیں، ذرا اس کا حساب کتاب اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فقال، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، پہلے انبیاء والی آیت کی تلاوت فرمائی، پھر مومنین والی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کی توفیق تمہیں ملے، جملے پہ غور کریے گا، ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کی توفیق ملے۔ اور دعا کیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کی تمہیں توفیق ملے، دعا کیا ہے؟ بھول گئے نا، عبادت ہے، دعا کیا ہے؟ بھول گئے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کی توفیق ملے، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی دعا کی توفیق ملے، عبادت کی توفیق ملے تو تمہیں حلال کھانا چاہیے۔ کسے کہا اللہ نے؟ پہلے انبیاء کو، پھر کسے کہا؟ امتی کو۔ اور سب سے بڑی امت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہے۔ سب سے خیر والی امت کون ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دو آیتوں کی تلاوت فرمائی، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسافر کی مثال دی، ایک بہت لمبے سفر پہ نکلے ہوئے مسافر کے مثال میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی لمبے سفر پہ ہو، بہت لمبے سفر پہ، اس کے کپڑے بھی گندے ہوں، اس کے بال بھی پراگندہ ہوں، لمبے سفر کی نشانی بتائی محمد الرسول اللہ۔ جب آدمی لمبے سفر پہ ہوتا ہے تو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی گندے، اس کے بال بھی گندے۔ اس کے بعد وہ آدمی یمد یدیہ الی السماء، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے دربار میں بلند کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے بلند کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا، سب سے پہلا اس حدیث سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، نبیوں کو بھی کہا، مومنین کو بھی کہا، اور اس کڑی میں کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا افضل ہے۔ کیا ہے؟ یہ روایت مسلم کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کر لیا۔ خوب بلند کر کے اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چہرہ ڈھک کر کے دعا نہ کیا کریں۔ کیا ہے؟ کچھ لوگ دعا کرتے کرتے اللہ سے اتنا شرما جاتے ہیں کہ منہ توپ لیتے ہیں۔ چہرہ خلاص بلند ہو، اے اللہ تیرے قریب میں نے کر دیا، ہاتھوں اپنے سے اوپر اٹھا دیا ہے، تیرے قریب کر دیا ہے۔ اور یہ روایت یہی کہہ رہی ہے، یمد یدیہ الی السماء، الی الوجوہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اپنے چہرے کی طرف ہاتھوں کو لے آیا نہیں ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یدیہ کا مطلب دونوں ہاتھ،
دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اے اللہ میری پریشانی دور کر، یا رب یا رب، اے اللہ میری دعا سن لے، میری پریشانی دور کر دے. یعنی اپنی تمام پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھتا گیا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام. اگر اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پانی حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کی بھی اور اس کے بچوں کی پرورش اگر حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. یعنی ایک مسلمان کے کھانے پینے کا مسئلہ سیدھے اس کے ایمان سے براہ راست جڑا ہوا ہے. اگر کھانا صحیح ہے تو ایمان درست، اگر کھانا درست نہیں ایمان خراب. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کو اللہ نے کہا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اس سے پہلے کہا کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات وَعْمَلُوا صَالِحًا، پہلے حلال کھائیں بعد میں نیک اعمال کریں. یعنی حرام کھانے والے نیک اعمال نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کی تلاش میں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نہیں تو ہم دعائیں کرتے رہ جائیں گے، ساری دعائیں حقارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اللہ ہماری باتوں کو نہیں سنے. اس لیے کہ جو شروط لگائے گئے وہ شرط ہم نے نہیں پورا کی، اور مسلمان اسی معاملے میں پھنس گئے ہیں بری طرح سے. چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ ہم نے رزق کا معاملہ چھوڑ دیا. کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے، بس جیسے آئے، ہرچے آئے در گھسیٹ، جیسے بھی آئے آنے دو. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. حلال معاش، آمین نہیں بول رہے زور سے، حلال روزی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، حلال روزی کی تلاش میں ہمیں سرگردہ رہنے کی توفیق عطا فرما. چونکہ ہم حلال کھائیں گے، حلال پئیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہم مستجاب الدعوات ہوں گے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری نمازوں کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور اس کے حلال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.